اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو شیطان کے قدم با قدم نہ چلنا، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برے کام ہی بتائیں گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک باز نہ ہوتا، لیکن اللہ تو جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ بزرگی والے ہیں وہ قسم نہ کھائے کہ وہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑنے والوں کو کوئی خرچ اختیار نہیں دیں گے، بلکہ وہ معاف کر دے اور درگزر کر دے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو پاک دامن برے کاموں سے بے خبر مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ان کی زبانیں ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں میں ان کے اعمال پر گواہ دیں گی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن اللہ ان کو بدلہ جو چاہے پورا دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق ہے، حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے، اور پاک لوگ بدگوئی کی باتوں سے بری ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو تم اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں مت داخل ہو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، اور اللہ تو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم کسی غیر آباد گھر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں تمہارے سامان ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے، بے شک اللہ خبر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کرے مگر جو حصہ اس میں کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر چادریں اوڑھے رہا کرے، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کرے مگر اپنے شوہروں، اپنے باپ، اپنے خسار، اپنے بیٹوں اور اپنے شوہروں کے بیٹوں، اور اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجیوں، اپنے بھانجوں، اور اپنے ہی قسم کی عورتوں پر، یا اپنی لونڈی غلام پر، یا ان خدام پر جو عورت کی کشش نہ رکھتے ہو، اور یا ایسے لڑکوں پر جو عورت کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہو، اور اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح نہ مارے کہ ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو تم میں سے بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دیا کرو، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہو ان کا بھی، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور وہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو غربت کے سبب شادی نہیں کر سکتے وہ اپنے دامنی پر قائم رہے یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو تمہارے غلام لونڈی تم سے مخاطبت چاہے تو تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان کے مطابق کرو، اور خدا نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں سے ان کو بھی دے دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے ان کو بدکاری کے لیے مجبوری نہ کرو،
اور جو ان کو مجبور کرے گا تو اس کی اس مجبوری کے بعد اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیت نازل کی ہے اور جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مثال پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال یہ ہے گویا کہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسا صاف اور شفاف ہے گویا تارا ہے کہ چمکتا ہے موتی کی طرح سے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہے جو جانب مشرق میں ہو نہ جانب مغرب میں، اس کا تیل کا آگ نہ بھی چھوئے، جلنے کے لیے تیار ہے، روشنی پر روشنی۔ اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قندیل ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیا جائے اور وہاں خدا کا نام کا ذکر کیا جائے اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تو تجارت غافل رکھتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں اور آنکھیں خوف اور گھبراہٹ سے الٹ جائیں گی۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے اور ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اس کا حساب پورا کر دے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان کا اعمال کی مثال یہ ہے کہ جیسے گہرے دریا میں اندھیرے جس پر لہر چلی آتی ہو اور اس کے اوپر دوسری لہر بھی، بادل ہو، اندھیرا ہو، ایک کے اوپر ایک، جب ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو اللہ روشنی نہ عطا کرے تو اس کو کہیں بھی روشنی نہیں ملتی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔